صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ پروگرام پیش خدمت ہے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر تحقیق آواز ابن آدم، پروڈیوسر ندا نئی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ تاریخ حریت اسلام، 8واں پروگرام، شہادت سے قبل نماز کی ادائیگی کا حسن عمل۔ حبیب بن عدی انصاری صحابہ بدر سے تھے۔ آپ کو کفار نے قید کر لیا اور مکہ لے کر آ گئے۔ وہاں آپ کو ایک شخص نے 80 دینار پر اس غرض سے خرید لیا کہ اپنے بھائی کے قتل کے عوض جو غزوہ بدر میں مارا گیا تھا قتل کرے۔ حبیب کو ماریا کنیزک کی نگرانی میں قید رکھا گیا۔ وہ کنیزک بیان کرتی ہے کہ حبیب نماز تہجد کے بعد قرآن پڑھا کرتے تھے، لوگ سنتے اور رو دیا کرتے۔ ایک مرتبہ میں نے حبیب سے کہا جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے بیان کرو۔ حبیب نے کہا صرف یہ خواہش ہے کہ جب قریش میرے قتل کا ارادہ کریں مجھے اطلاع کر دینا۔ کنیزک نے اطلاع کر دی۔ غرض جب حبیب کو پھانسی پر لٹکانے کا وقت آیا تو اس نے اپنے قاتلوں سے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو تو تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا بخدا اگر تم لوگوں کو یہ خیال نہ ہوتا کہ حبیب نے موت کے خوف سے نماز کو طول دیا ہے تو میں گھنٹوں تک محویت کے عالم میں رہتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بوقت قتل نماز پڑھنے کا عظیم الشان طرز عمل حبیب بن عدی نے شروع کیا تھا۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کو سولی پر چڑھایا گیا، بیشتر اس کے کہ دشمنان اسلام آپ کا خاتمہ کر دیں۔ آپ سے کہا گیا کہ اگر تم اسلام کو ترک کر دو تو ہم تمہاری جان بخشی کر سکتے ہیں۔ حبیب نے کہا میں نے جان بخشی کی درخواست نہیں کی، نہ تارک اسلام ہو کر مجھے زندہ رہنے کی ضرورت ہے، صرف میری جان ہی کیا اگر تم سارے جہان کی دولت بھی دے دو تو اللہ اسلام کی دولت اور نعمت کو ترک نہ کروں گا۔ قریش نے کہا کیا تم یہ بھی نہیں چاہتے کہ محمد تیری جگہ سولی پر ہو اور تو آرام سے رہے؟ حبیب نے کہا تم سولی کی بات کرتے ہو، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم میں ایک کانٹا چبھا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ قتل کی تکلیف تو چند منٹوں کی تکلیف ہے، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے۔ قریش کے حکم سے 40 لڑکے پھانسی کی طرف آئے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ وہ سب حبیب کو نیزے مارنے لگے۔ اسی اثناء میں ایک نیزہ ان کے سینے میں لگا اور وہ کلمہ توحید پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ زید بن الاشنا بھی حبیب کے ساتھ ہی قید کیے گئے تھے۔ مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ بھی نہایت ظالمانہ سلوک کیا۔ آپ نے بھی ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جان اسلام کو نذر کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش۔ عقبہ کی بیعت ثانی کے بعد جب قریش مکہ نے مسلمانوں کو گرفتار کر کے دکھ دینے کی کوشش کی اور تشددانہ کارروائیوں کو تیز کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو مدینہ جانے کا ارشاد فرمایا، جہاں ان کے لیے بہت سی سہولتیں موجود تھیں کیونکہ وہاں کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ چنانچہ 150 کے قریب مسلمان وقتاً فوقتاً قافلوں کی صورت میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ان میں سے کئی ایک گرفتار بھی ہوئے جو غلام بنا لیے گئے، وہ بڑی مصیبتوں کے بعد رہا ہوئے۔ اب مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رہ گئے۔ قریش نے یہ سوچ کر کہ اب یہ لوگ بھی مکہ چھوڑ جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ چنانچہ کفار کے بہادر لوگوں نے مسلح ہو کر شام کے اندھیرے میں خانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ہمراہ لے کر ارشاد خداوندی کے مطابق غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ غار مکہ سے 4-5 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضور نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا۔ دشمن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر سخت حیران اور نادم ہوئے کہ نبی اللہ کے بستر پر حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں۔ اس ناکامی پر وہ اور بھی غضبناک ہو گئے اور حضرت علی سے جھگڑنے لگے۔ ایک نے پوچھا کہاں ہے محمد؟ حضرت علی نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں اور نہ میں تمہیں بتانے کا پابند ہوں۔ بات بڑھنے لگی تو حضرت علی نے کہا اگر آپ جھگڑا کرنا اور مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں تو مجھے بھی تیار ہو لینے دیں۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے لڑنے کی ضرورت نہیں،
اس مکان سے نکل کر انہوں نے 100 اونٹوں کا اعلان اس شخص کے لیے مقرر کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑے یا سر کاٹ لائے۔ کفار مکہ ایک کھوجی کی مدد سے غار ثور تک پہنچے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچنے میں ناکام ہوئے۔ محدثین کی منادی اور جھوٹی روایتوں کی سزا۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب ایک زندیق کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ وہ بہت سی مصنوعی حدیثیں بنا کر لوگوں میں فتنہ عظیم پیدا کر رہا تھا، تو اس زندیق نے کہا، میں تو بے شک قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن میری 1000 حدیثوں کو آپ کیا کریں گے جو ملک کے چاروں طرف پھیل گئی ہیں اور جن کا ایک لفظ بھی رسول اللہ کے زبان سے نہیں نکلا۔ ہارون رشید نے کہا، اے دشمن خدا، تو کس خیال میں ہے؟ ابو اسحاق اور عبداللہ بن مبارک جیسے علماء اس وقت مسلمانوں میں موجود تھے، وہ تمہارا اے دشمن خدا تو کس خیال میں ہے؟ ابو اسحاق اور عبداللہ بن مبارک جیسے علماء اس وقت مسلمانوں میں موجود ہیں، وہ تمہارا ایک ایک حرف نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ بعد میں جب محدثین نے احادیث پر کام کیا تو ایسی مصنوعی احادیث ہی نہیں بلکہ ان کی روایات کرنے والوں کے جھوٹ اور دروغ گوئی کو عیاں کر کے رکھ لیا اور سچ اور جھوٹ الگ الگ کر دیا۔ اسلام میں جس قدر کام اور تحقیق لاکھوں حدیثوں کو پرکھنے کے سلسلہ میں ہوئی، اس کی کوئی مثال دیگر مذاہب میں نہیں ملتی۔ حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی، یہ 6 محدثین ہیں جن کی کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ ان میں امام بخاری کا بہت بڑا درجہ ہے۔ صحیح بخاری کو قرآن کے بعد سب سے معتبر مجموعہ حدیث کا درجہ حاصل ہے۔ امام بخاری نے لاکھوں احادیث میں چند ہزار احادیث کا انتخاب کیا۔ فقہ کے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر میرے قول سے مماثلت میں کوئی حدیث رسول اللہ پاؤ تو اس کو ترجیح دو اور میرے قول کو نظر انداز کر دو۔ موجودہ دور میں بھی احادیث پر تحقیقی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء ربانی کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے ٹکراتی ہو اسے چھوڑ دیا جائے، خواہ وہ صحیح بخاری ہی میں پائی جاتی ہو۔ حضرت امام غزالی کا ہدایت نامہ بادشاہ خراسان کے نام۔ کسی شخص کی جرت ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو تو کجا اس کے ذمہ دار اہلکار ہی کو اس کے نقائص اس کے منہ پر بیان کر سکے۔ وہ لوگ بے غرضانہ زندگی لے کر آئے جنہوں نے اظہار حق و صداقت کے لیے ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ وہ ننگی تلواروں اور چمکتے ہوئے نیزوں اور گرجتی ہوئی توپوں میں بھی سچی بات کے ظاہر کرنے سے خوف نہیں کھاتے۔ انہی لوگوں میں سے امام غزالی بھی تھے جنہوں نے سلطان سنجر کے بڑے بھائی محمد بن ملک شاہ کو اس کی بادشاہت کے زمانے میں ایک ہدایت نامہ بنام نصیحت الملوک لکھ کر بھیجا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آسانی سے معاف ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی اور غفور الرحیم ہے، لیکن حقوق العباد کے معاف ہونے کی کوئی تدبیر نہیں۔ اے بادشاہ، دیکھ حضرت عمر کو جو باوجود کمال احتیاط عدل و انصاف کے قیامت کے مواخذہ سے کس قدر ڈرتے تھے، اور تیرا یہ حال ہے کہ تجھ کو اپنی قوم کی کچھ پرواہ نہیں، اور تو نہیں جانتا کہ تیرے ملک والوں کا کیا حال ہے۔ صرف یہی تیرا کام نہیں کہ تو خود ظلم سے بچے، بلکہ اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ تیرے غلام، خدم و حشم، عہدے دار، عامل کسی پر ظلم نہ کرنے پائیں۔ اے سلطان، اس بات کا اندازہ کر لیا کر کہ جو معاملہ تو اوروں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اگر تیرے ساتھ کیا جائے تو تجھے پسند آئے یا نہیں۔ اگر اپنے حق میں سے تو اسے جائز نہیں رکھتا اور وہی معاملہ اپنے زیر دستوں کے ساتھ جائز رکھنا چاہتا ہے تو دغاباز اور خائن ہے۔ امام صاحب نے بادشاہ کے علاوہ ان تمام وزراء کو جو وقتاً فوقتاً وزارت کے رتبے پر پہنچے نہایت آزادی اور دلیری سے عدل و انصاف کی تاکید میں خطوط اور ہدایت نامے لکھے ہیں۔ امام صاحب نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تمام قوم میں یہ روح پھونکنی چاہی اور نہایت آزادی اور بے باکی سے یہ خیال ظاہر کیا کہ سلاطین کی روک ٹوک ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ان کی کتاب احیاء علوم میں سلاطین اور امراء کے مقابل میں امر بالمعروف اور خاص اور امام صاحب نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تمام قوم میں یہ روح پھونکنی چاہی اور نہایت آزادی اور بے باکی سے یہ خیال ظاہر کیا کہ سلاطین کی روک ٹوک ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ان کی کتاب احیاء علوم میں سلاطین اور امراء کے مقابل میں امر بالمعروف کا ایک خاص باب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، سلاطین کی روک ٹوک میں اگر ملکی فساد کا اندیشہ ہو تو ناجائز ہے، لیکن اگر صرف اپنی جان و مال کا خطرہ ہو
تو نہ صرف جائز بلکہ مستحسن بھی ہے۔ بزرگان سلف ہمیشہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آزادی سے کام لیتے اور سلاطین اور امراء کو ہر موقع پر روکتے ٹوکتے رہتے تھے۔ اس پر اگر کوئی شخص جان سے مارا جاتا تو خوش نصیب خیال کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ شہادت کا درجہ پاتا۔ الغزالی صفحہ 88۔ جس کو انعام کی خواہش ہو وہ سچ نہیں بول سکتا۔ خلیفہ منصور کے پاس چند عابد و زاہد آئے، ان میں سے ایک سچ کہنے کی جرأت رکھتا تھا۔ اس نے خلیفہ سے کہا، خدا نے تمہیں دنیا بھر کی نعمتیں عطا کی ہیں، کچھ حصہ زمین کے بدلے تھوڑی سی آسائش بھی خرید لے۔ اس رات کو بھی کبھی کبھی یاد کر لیا کر کہ جب تو قبر میں سوئے گا، اور اس دن کو بھی یاد کر لیا کر جس کے بعد کوئی رات نہ آئے گی۔ منصور یہ سن کر خاموش ہو گیا اور حکم دیا کہ ان کو کچھ انعام دیا جائے۔ اس نے کہا، جس کو انعام لینے کی خواہش ہوتی ہے اس کو بادشاہوں سے ایسا کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر و تحقیق و آواز ابن آدم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔